48. آیا نمبر 48. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برزو. فرسٹ ٹائم آیا ہے یہ ورڈ. اس کا مطلب کیا ہے؟ برزا یبرزو. اس کا مطلب ہے انگلش میں آپ بولے تو کوئی چیز کو بہت کلیئرلی پروجیکٹ کرنا. کیا بولتے ہیں؟ ایمبوس بولتے ہیں نا. کسی چیز کو آپ ابھار کر دکھانا، ابھار کر کلیئر کر کے دکھانا، ایمبوس بولتے ہیں. EMBOSS ایمبوس. بارس ایمبوس EMBOSS. آپ لغت میں دیکھیں تو بھی کسی چیز کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وہ اگر کم نظر آ رہا تھا اسے ابھار کر تفصیل دکھانا. کے ساتھ پتہ ہے، تفصیل سے. تفصیل نہیں ہے. انڈر تفصیل لائن بولے کر تو کو، وضاحت کے ساتھ کوئی چیز بیان کرنا. انڈر لائن کر کو. انڈر لائن بھی ہو سکتا ہے. کسی چیز کو آپ ابھار کر بتانا، ہائی لائٹ، کلیئرٹی کے ساتھ بتانا. ہائی لائٹ کوئی کر چیز کو، سمجھ ہائی میں لائٹ آ کر، گیا. ہاں ہاں آگا ہائی لائٹ از اے سمجھ گڈ ورڈ. ہائی لائٹ. ہائی لائٹ کر کے بتانا. ہائی اب اس لائٹ. کا مطلب دیکھیے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یوما جس دن تبدلو بدل دی جائے گی. کب؟ روز محشر کے وقت پہلا سور پھونکا جاتا ہے نا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جانے کا یہ جو پیریڈ ہے نا، پہلا سور کے بعد دوسرے سور کے بعد کتنا پیریڈ ہے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ ہی کو معلوم. 40 دن ہوگا یا 4 سال ہوگا یا 40 سال ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، نہیں پتا. دوسری بار اٹھنے تک کا یہ جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بدلا یبدل تبدیل باب تفصیل سے آ رہا ہے. بڑا زور ہے اس میں. بدل دی جائے گی، ایکسٹرا پورا بدل دیا جائے گا. الارض زمین کو، زمین کی حالت ہی بدل دی جاتی ہے، اس کی شکل و صورت ہی بدل دی جاتی ہے. وہ کیا کھینچ کے مار کے کوٹ کر اس کو جو روٹی کے جیسا بنا دیا جاتا ہے، چاندی کے روٹی کے جیسا. ہاں، کئی مشابہت دی گئی ہے، کئی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. میدے کی روٹی بھی کہا گیا ہے، چاندی کا ایک یہ جیسا بھی کہا گیا ہے. غیر الارضی، اور زمین غیر الارضی وہ دوسری ہی طرح بنا دی جائے گی، اس کی شکل ہی چینج کر دی جائے گی. اور سماوات، اور آسمان بھی. سماوات جمع ہے. اردو میں ہمیں آسمانوں بولتے ہیں، لیکن آسمان کو آسمان ہی یوز ہوتا ہے. آسمان کی شکل بھی بدل دی جائے گی، یعنی زمین و آسمان کی شکل جس دن اللہ بدل دے گا. وہ برسو، وہ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم اپیئر ہو جائیں گے، اوپر آ جائیں گے. کون آ جائیں گے؟ للہ، اللہ کے آگے. الواحد القہار، واحد یکتا ہے وہ، اور قہار قہر والا، جبار، قہار. یہ سب کس وزن پر ہے؟ فعلان کے وزن پر ہے. فعلان کا وزن کب آتا ہے؟ جب اس میں بہت زیادہ انتہائی شدت ہوتی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دی، فعیل کا وزن الگ ہے، فعلان کا وزن الگ ہے. فعیل کا وزن کیسا ہے؟ ایک دریا ہے جو آسانی سے اپنی میانہ روی کے ساتھ بہ رہا ہے. ہاں، فعلان کے وزن پر آیا تو کیسا دریا؟ زوردار ہاں، تلاتم مرتا ہوا، طوفانی موجیں اٹھتی ہوئی. وہ اسے کیا بولتے؟ کھائی جانی کیفیت، دریا کی یہ کھائی جانی کیفیت. جیسا کہ پرزور طوفانی ہوا آتی ہے، آندھی طوفان کے تھپیڑوں میں یہ جو موجیں زور زور سے اٹھتی رہتی ہیں، اس پر جہاز بھی نہیں چل سکتی، جہاز بھی ہچکولے کھاتی کبھی ڈوب بھی سکتی ہے. تو وہ کیفیت فعلان کا وزن ہوا. اب یہاں بھی فعلان کے وزن پر ہے. قہار، قہر برسانے والا. تو یہاں یہ جو لوگ ہیں یہ حاضر ہو جائیں گے، اٹھ کر حاضر ہو جائیں گے. سب کے سب سوئے تھے نا، سیکنڈ سور پھونک کے تو پورے اٹھ کر بھاگنے لگیں گے. واحد القہار کے سامنے کیسا حاضر ہو جائیں گے؟ بے نقاب ہو جائیں گے. یہ ورڈ بے نقاب ہونا، کیا ورڈ یہ؟ بارس، بے نقاب ہونا، ابھر کر آنا، پورا کلیئر آ جانا. بارس، بے نقاب ہو کر آ جائیں گے، یعنی سوئے ہوئے تھے اب تک. اب دیکھیے تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیں گے، آپ کو ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ میرے نوٹنگس
اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات بھی ہیں، دوسرے مقامات بھی ہیں. حشر کیسا برپا ہوتا ہے، پہلا سور کیسا پھونکا جاتا ہے، تب کیا کیفیت ہوتی ہے، سب سو جاتی ہے. ہاں، پھر دوسری کیفیت، دوسرا جو سور پھونکا جاتا ہے، آخر سور جو پھونکا جاتا ہے، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جاتے. ہاں، بالکل زمین و آسمان پورے کا پورا نیست و نابود نہیں ہوتا. کیا ختم ہوتا ہے، سو کیا ختم کرتا ہے اللہ، یہ ہمارا جو سولار سسٹم ہے نا، یہ ختم ہوتا ہے. پورے ختم نہیں ہو جاتے، پورے باقی رہتے. اور شاید یہ بھی بدل کر اور کچھ یہ ہو جاتا ہے، وہ شاید وہ 100 منازل جو جنت کے ہوتی ہیں اس میں وہ آگے آگے اوپر والے سبھی منازل ہوتی ہیں. پھر یہاں نیچے جو فارم ہوتا ہے وہ درک ہوتا ہے، جو یہاں یہ کوٹ کوٹ کر جو انجام کار اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ریزلٹنٹ فیکٹر یہی برپا ہو جاتی ہے. کیا ہے، جہنم، لاوا. یہ آتش فشاں پہاڑ کتنے ہیں نا دنیا میں، اب ٹوٹے تو کتنا لاوا آئے گا، کیا کیا بربادی ہوگی. تو وہ جو نمودار ہوتی ہے وہ جہنم ہوگی. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا قیاس آ رہا ہے. قیاس آ رہا ہے کسے بولتی ہیں، اپنے تخیل سے جو بات ہاں پڑھ کر بہت زیادہ پڑھی انہوں، 25 سال سے پڑھی. کب تک کا پڑھی، 79 ایئرس تک کا پڑھی. 79 ایئرس تک کا، 25 سال میں جو MBBS کا یہ کر لیے. 2 سال انہوں نے کچھ کام کیا، لیکن اس کام کے دوران بھی انہوں نے اپنا پیشہ پورا نبھانا یا نہیں، یہی دینی کام کیا ہے. پھر وہاں سے لے کر جو 79 ایئرس تک کام کیا ہے، اب اس کی روشنی میں پہلے نہیں بتایا انہوں نے، پہلے اسے ایک راز ہی رکھا. بہت سی چیزیں ان کے وہ کہتے ہیں وہ انشراح قلب، انشراح ذہن. انشراح کسے بولتے ہیں، ایک کیفیت کہ کوئی چیز سمجھ میں آ جانا، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آنے والی اس کی سمجھ بوجھ آ جانا. انشراح، شرح سے. شرح کیا ہے، اب آپ کوئی یہ لیتی ایک فارسی کا شعر لیتی آپ، اسے سمجھنے کے لیے شرح لیتی نہیں، اردو میں شرح لیتی آپ. شرح بولے تو کیا، ایک یہ جو وضاحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے. اب یہ انشراح بھی کیا ہے، مصدر ہے، شرح کا مصدر ہے. یعنی وہ قلبی کیفیت، وہ ذہنی کیفیت جو ایک پہلے سمجھنے میں جو کنفیوژن ہوتا ہے، جو شک و شبہات ہوتی، وہ سب چھٹ جا کر، وہ بادل چھٹ کے جو کلیئر کٹ یہ آ جاتا ہے، ایک بات سمجھ میں آ جاتی نا، اسے بولتے انشراح. تو ڈاکٹر اسرار احمد بھی پہلے وہ جو کیفیات تھے، کنفیوژن بھی تھے، اسے دوبارہ چیک بھی کرنا تھا، وہ سب کر لینے کے بعد فائنلی انہوں نے ایک سٹیج پر آ کر شاید 65 ایئرس کے بعد شاید انہوں نے کہہ دیا کہ اب میں زیادہ اپنے تک نہیں رکھنا چاہتا، اب میں بیان کر دیتا ہوں. بول کو بہت سی باتیں انہوں نے بیان کر دی ہیں. تو یہ بھی بیان کر دیا ہے انہوں نے کہ کیسا زمین کا کیا عالم ہوگا، آسمان کا کیا عالم ہوگا، اور یہ سولر سسٹم ہے جو تہس نہس کر دیا جائے گا. باقی سبھی اپنی جگہ پر قائم ہی رہیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام یہ جو ہے، اس نظام طبیعی کو درہم برہم کر دیا جائے گا. اس کے بعد نفخ سور اول اور نفخ سور آخر، یعنی سور پھونکنے کا پہلا اور دوسرا مرحلہ، دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا، وہ درمیان کی کیفیت، پہلے سور کے اور دوسرے سور کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا، وہ شاید 4 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، یا 40 دن کا ہوتا ہے، جو بھی ہو. یہ خاص مدت میں جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم وہ پیریڈ کیا ہے. فرسٹ سور اور نیکسٹ سور، سیکنڈ سور کے درمیان کیا وقفہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، زمین اور آسمانوں کی موجودہ حیت، موجودہ شکل، اب جو شکل ہے وہ موجودہ شکل کو بدل دیا جاتا ہے اسے. اور ایک دوسرا نظام طبیعت دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا. وہی عالم آخرت میں کا ہوگا، اسے آخرت بولتے ہیں. سب آخرت کسے بولتی ہیں، یہی ہے. اور یہیں پر ہمارا عدالت یہیں پر قائم ہوگی. 8 فرشتے حاملین فرش
अल्लाह का फर्श लिए हुए नाजिल होंगे नीचे, जमीन पर अदालत कायम होगी, क्योंकि यहाँ जो बदी नेकी कमाई गई है उसका फैसला यहीं पर चुकाया जाएगा। उसके बाद जो मुत्तकी परहेजगार ऊंचे दर्जात के जो अहल हैं उनको ऊपर भेज दिया जाएगा। मनाजिल होंगी, 100 मनाजिल होगी, लेकिन दरकात यहीं नीचे ही होंगे। जो भी ज्यादा दर्जात हैं, उसमें भी दर्जात हैं, दोजख में भी दर्जात हैं। वही सबसे बुरा ठिकाना है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। तो यहाँ नीचे का मामला ऐसा होगा, वहाँ ऊपर जो मुत्तकी परहेजगार हैं उनका मामला होगा। ये कब होगा? पहले सूर दूसरे सूर के दरमियानी वक्फे में ये हैयत आसमान की जमीन की बदल दी जाएगी। किसकी बदल दी जाएगी? हम जो है ना, ये सोलर सिस्टम है, इसकी बदल दी जाएगी। दूसरा निज़ाम तबीयत कायम करता है अल्लाह, और दूसरे कवानीन होंगे, उसके कवानीन दूसरे होती हैं। ऐसा जो सिस्टम है उसके गिर्द घूम रहा है, सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है, जमीन अपने महवर पर भी घूम रही है, अपने ऑर्बिट पर भी, फिर और एक चक्कर किसके अतराफ? सूरज के अतराफ भी लगा रही है। ये हम पढ़ चुके हैं, जियोग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, ये मेरी बहन भी बड़ा कई बार समझा चुकी है, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो ये बदल दिया जाएगा। ये कवानीन जो है ना, इसको बदल कर दूसरे निजाम के साथ, दूसरे कवानीन के साथ एक आलम आखिरत बर्पा किया जाएगा। उसी को कहते हैं आलम आखिरत। फिर नफख सूर आखिर के साथ ही तमाम वो इंसान जो तख्लीक आदम से लेकर क़ियामत तक पैदा हुए थे असर नौ जिंदा किए जाएंगे। कब? दूसरे सूर के बाद। पहले सूर के बाद सुला डालता है अल्लाह सबको, दूसरे सूर के बाद उठा डालता है। अब ये पहले सूर का जो फूका जाता है ना, वो ऑलरेडी जो मर चुके हैं, जो खबरों में हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उन्हें ऑलरेडी मर चुके, उनकी क़ियामत उन पर गुजर चुकी। ये जो आदमी मरता है वही उसके क़ियामत है, उस पर पहले सूर का असर नहीं होता, दूसरे सूर का असर होता है। ऑलरेडी सो गया, वो बरज़खी जिंदगी गुजार रहा है। जो जिंदा है उनके ऊपर पहले सूर का इफेक्ट होता है, उन्हों सब सुला दिए जाएंगे। फिर दूसरा सूर फूका जाएगा, फिर असर नो जिंदा किए जाएंगे और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। वो कैसा होंगे? वहां वर्ड आया है बारिश, यानी पूरे के पूरे उभर कर आ जाएंगे, बेनिकाब होकर आ जाएंगे अल्लाह के सामने। उसी का नाम कुरान की जबान में हशर है, जिसके मानी क्या है? समेटने के हैं और इकट्ठा करने के, सब मिलकर जमा हो जाती ना, वही है हशर। रोजे महशर, महशर मजदर है, जमा होने की जगह, मैदान महशर। कुरान के इशारात और अहादीस में जो वजाहतें आई हैं, तसरीहात आई हैं, उससे ये बात साबित होती है कि हशर इसी जमीन पर बर्पा होगा। ये जमीन जिसके सीने पर हम चल फिर रहे हैं, इसी पर हशर बर्पा होगा, कहीं दूसरे आलम में नहीं, इसी जमीन पर बर्पा होगा। किससे साबित हो रहा है? कुरान के आयत से भी और अहादीस की रोशनी में भी ये मालूम हो रहा है कि यही अदालत कायम होगी, यही मीजान लगाई जाएगी। वो जो तोलने का नाप है ना, बदी नेकी तोलने का मीजान बोलते ना उसे, बैलेंस, वो भी यहीं पर लगाया जाएगा। और ये भी कुरान और हदीस, ये भी कुरान और हदीस से साबित है कि हमारी वो दूसरी जिंदगी जिसमें ये मामलात पेश आएंगे महज रूहानी नहीं होगी, बल्कि ठीक उसी तरह जिस्म और रूह के साथ हम जिंदा किए जाएंगे जिस तरह आज हम जिंदा है। और हर शख्स ठीक उसी शख्सियत के साथ वहां पर मौजूद होगा जिसे लिए हुए वो दुनिया से रुखसत हुआ था। जिस हालत में, एक हदीस में हम पढ़ भी चुके हैं, शायद मैं बयान भी कर चुके हूँ कि जिस हालत में वो मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा, है नहीं? अगर हाँ, अगर वो जो क्या वो शहीद होता है तो शहीद उसी हालत में उठता है, खून रिस रहा होगा, ऐसा ही उठता है, ऐसा ही उठेगा क़यामत के रोज से। हजरत उस्मान गनी ने भी कहा था कि मुझे मार दिया गया है, मैं उसी हालत में उठूंगा, या कुछ इस तरह का कौल है उनका भी। तो हम जैसा हर इंसान ने जिस हालत में मरा था उसी हालत में उठेगा। कब? दूसरा सूर
پھونکا جانے کے بعد. اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ وہ کچھ روحانی کیفیت ہوگی جیسا کہ ہم پہلے تھے، روحوں کی شکل میں پہلے تھے، اس کے بعد اللہ سب کو ایک کے بعد ایک نازل کر رہا ہے. جیسا ان کا ٹائم ہے وہ ٹائم کو مادر بطن میں بطن مادر میں جو آ جا کر بعد میں جو پیدا ہوتا ہے انسان نے اس کے وقت پر، اس سے پہلے وہ کیا وہ عہد رست لیا گیا تھا، وہ روحوں کی شکل تھی وہ. اب یہ روحاں کی شکل نہیں ہے. اب یہ جو دوسرے سور میں اٹھتے ہیں وہ روحاں کی شکل نہیں. وہ کیسی شکل ہے؟ جیسا انسان مرا تھا اسی جسم کے ساتھ، اسی جان کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے گا، بارز ہو جائے گا، برزو بارز ہو جائے گا، بے نقاب ہو کر اللہ کے سامنے اپنی ساری شخصیت کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ وہاں موجود ہوگا. جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا ہوگا، اسی وجود کے ساتھ انہیں حاضر ہو جاتا ہے. تو ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا ہے. ہمارا وجود جیسا ہے ویسا ہی اٹھایا جاتا ہے. جس کیفیت میں مرے رہتی، جیسا مرے رہتی ویسا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتی دوسرے سور کے بعد.